الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آج کی اس تقریب کے اس قانون میٹنگ کے میزبان تقریب جناب حضور قبلہ سید الدین جناب سید شاہ صاحب اور ان کی پوری فیملی اور دیگر اہلیان اللہ کی بہت آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں اس قانون میٹنگ کا اہتمام کیا۔ میں آپ سے صرف اہلیان کوٹھی بنگ اور اہلیان سٹی کوٹھی ڈیری بنگلہ ڈیری کوٹھی جو بھی ہے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں آپ سے صرف 3-4 باتیں کروں گا شارٹ کر آپ کو ایک میسج دوں گا۔ جس طرح پیر صاحب نے فرمایا کہ میں اصل میں یہ ہمارا میسج ہے الیکشن کا۔ ابھی میں ایک فنکشن کر کے آ رہا ہوں جگہ بندی میں، اصل میں ہے الیکشن ہے تو باتیں زیادہ وہی کرنی پڑتی ہے، لیکن وہاں پہ گیدرنگ ساتھی اور تھے، آپ یہاں پہ باتیں وہی ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے بار بار دہرانی پڑتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 راستے تھے۔ ایک راستہ ہمارے پاس یہ ہے یا تھا یا ہے اب بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے۔ ایک راستہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جو ہمارا یہ جو مربع نظام ہے آپ کا، جو روایتی سیاست چل رہی ہے، ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کوئی کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کوئی کسی جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کوئی کسی لیڈر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہم جڑے رہیں۔ ہر کوئی یا ہر کسی کا کسی نہ کسی کے ساتھ رابطہ موجود ہے جو آج کل موجود ہے۔ ایک تو ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم کسی سیاسی نظام کے ساتھ جڑے رہیں۔ دوسرا ہمارے پاس یہ ایک آپشن ہے، یہ راستہ بھی ہے کہ ہم اس سیاسی نظام کے ساتھ نہ صرف جڑے نہ رہیں بلکہ اپنا لائے عمل اختیار کریں۔ اب ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اس سیاسی سسٹم کے ساتھ ہم جڑے رہیں تو اس کا فوائد کیا ہے؟ اگر ہم اس کو ٹھوکر مار دیں یا اس سے ناتنقی کا اعلان کریں تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اس پہ ہم نے سوچا، ہم نے غور و خوض کے بعد جیسے پیر صاحب نے فرمایا کہ 6 ماہ ہم میٹنگ کرتے رہے کہ ہم کیا کریں، اسی سسٹم کے ساتھ چلتے رہیں یا اپنی طرف سے کوئی اپنا گروپ بنائیں، کوئی اپنی طاقت بنائیں، اس سٹی کے حوالے سے، کوٹلی سرکے کے حوالے سے۔ تو ہم اس رزلٹ پر پہنچے کہ ہم اس روایتی سسٹم کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب قوم کے اندر شعور بیدار ہو چکا ہے، تو ہم اس سسٹم کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ وہ اس لیے مثلا دیکھیں نا، یا تو یہ ہے کہ جو لوگ 40 سال سے اس سسٹم کے ساتھ چلتے رہے، اگر آپ کے مسائل حل ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے پانی کے مسائل نہیں ہیں، بجلی کے نہیں ہیں، بے روزگاری کے نہیں ہیں، صحت کے نہیں ہیں، تعلیم کے نہیں ہیں، دیگر اگر آپ کے تمام ایشو حل ہو گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہم اسی سسٹم کے ساتھ چلتے رہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسائل ابھی حل نہیں ہوئے، میں 1 ماہ سے کمپین پہ ہوں، جس گلی محلے میں جاتا ہوں، روڈ کا مسئلہ، سیوریج کا مسئلہ، بجلی وولٹیج کا مسئلہ، تاروں کا مسئلہ، بے روزگاری کا مسئلہ، یہ مسئلے ہیں۔ اب آپ سے میں سوال یہ کرتا ہوں، آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے جواب دینا ہے مجھے، ہمارے مسائل ہیں یا کہ نہیں؟ مسائل ہیں۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ مسائل ہم کس طرح حل کریں گے؟ مثلا انبیاء کرام کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے، صحابہ کرام پردہ فرما چکے ہیں، اولیاء کرام بھی پردہ فرما چکے ہیں، کچھ اولیاء کرام جو آج کل کا دور ہے موجود ہے اس روئے زمین پہ، اب یہ فرشتے آگے حل نہیں کریں گے۔ اس نظام کو، اس سسٹم کو ہم نہیں حل کرنا ہے، یا تو ہونا کہ کوئی اور طاقت آئے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ نظام برا ہے، ہم کہتے ہیں صاحب، یہ کہتے ہیں جناب کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے۔ اب سوال میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ یہ مسائل ہمارے کون حل کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں، یہ مکان ہے، اس کا باہر پائپ جو ہے وہ لیک ہے، ٹوٹا ہوا ہے، پانی باہر نکل رہا ہے، تو یہ تو باہر سے آگے اس کو جوڑے گا، یا ٹی لگائے گا، یا اس کو ساکٹ لگائے گا، یا اوپر سے خدا نہ خاصہ اللہ پاک تو نہیں آئے گی نا۔ اللہ پاک نے ہمیں عقل دے دی ہے، سمجھ دے دی ہے، شعور دے دیا ہے۔ جب ہم دیکھیں گے یہ پائپ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو ساکٹ لگانی ہے یا جو بھی کرنا ہے، ہم نہیں کرنا ہے نا۔ یہ دیکھو شاہ صاحب کے گھر کا پائپ ٹوٹا ہوا ہے،
وہ خالد قریشی صاحب ادھر سے آئے وہ یہ نہیں، یہ پاسبل ہے؟ یہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم چلے جاتے ہیں اس شہر کے اوپر، جو ہمارا سٹی ہے، اس کے مسئلے کون حل کرے گا؟ میں اور آپ مل کے حل کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جو گزشتہ 40 سال ہو گئے ہیں، ابھی جو ہمارے مقابلے میں امیدوار ہیں یہ 4 بار آ چکے ہیں، 4 بار یہ MLA بن چکے ہیں، 4 بار منسٹر بن چکے ہیں۔ تو اگر یہ آپ کے مسائل ہمارے مسائل، اب آپ کے سامنے یہ شہر ہے، اگر حل ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ روایتی نظام جو ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ہم 5 سال گورنر ہوتے ہیں، یہ بجلی نہیں ہے، ہم 5 سال ان کو گالیاں دیتے ہیں، بجلی والوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہیلتھ والوں کو گالیاں دیتے ہیں، سکول کا نظام صحیح نہیں ہے جی، سیوریج کا مسائل ہے جی، بارش ہو گئی ہے جی بلدیہ کا پول کھل گیا جی، ہم کہتے رہتے ہیں نا بلدیہ بے نقاب ہو گیا جی، MLA صاحب تو آگے ہیں جی، ادھر یہ کہتے رہتے ہیں ہم۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو اب اس کا حل یہی ہے، آمدہ الیکشن کے اندر ہم جو ہے اپنے ووٹ کا صحیح انتخاب کریں، صحیح قیادت کا انتخاب کریں، ووٹ صحیح استعمال کریں، تب ہی ہم یہ اس نظام کو بدل سکتے ہیں۔ اب آپ ہم سے یا مجھ سے یا میری ٹیم سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سا اراکین کا چراغ ہے کہ آپ راتوں رات کو اس کو نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ پورا پیپر ورک کیا ہے، اس طرح ورک کیا ہے کہ اس حلقے کا جو بجٹ ہے وہ پر ایئر 1 ایئر 1 سال کا ہے 50 سے 55 کروڑ روپے، اور 5 سال کا یہ بنتا ہے 3 ارب روپیہ۔ اس حلقے کا عوامی جو MLA ہو جس کو عوام منتخب کرے، اس حلقے سٹی کا جو MLA ہے اس کا فنڈ کتنا ہوگا نیکسٹ 50 کروڑ، 5 سالوں میں یہ بنتا ہے 3 ارب روپیہ۔ اب آپ انصاف سے بتائیں اور اپنے ذہن کو دوڑائیں کہ اگر 3 ارب روپیہ دیانتداری کے ساتھ لگایا جائے اور اس کا حلقہ احباب کیا ہے یا اس کا علاقہ بلدیہ کی 20 وارڈیں ہیں، بیرون بلدیہ کے کچھ علاقے ہیں، یونیورسٹی سلوٹا سمروڈ بڑالی یا پوری ایک علاقہ ہے، یہ 73,000 ہمارا ٹوٹل ووٹ ہے۔ اب 3 ارب روپیہ اگر اچھے انداز میں یہاں یوٹیلائز کیا جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹنڈیور کے اندر آپ کے یہ تمام ڈیولپمنٹ اور سیوریج کے مسائل ختم ہو جائیں۔ اور مزے کی یہ بات ہے کہ یہ جو 3 اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ 3 ارب روپیہ کدھر ہے جی، یہ جو ہمارا ایکٹ اسمبلی کے روپ سے ہر آدمی کا ایک فنڈ ہوتا ہے، جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ وزیر اعظم کا سوابدیدی فنڈ یہ ہے، صدر کا سوابدیدی اختیار یہ ہوتا ہے نا، ڈپٹی کمشنر کا بھی ایک سوابدیدی اختیار ہے۔ اسی طرح ہر MLA جسے عوام منتخب کرتے ہیں وہ مثلاً 25 کلومیٹر روڈ ہر MLA کو پر ایئر ملتی ہے۔ اب 1 کلومیٹر روڈ کا جو ریٹ ہے وہ ہے 1,60,00,000 روپے PWD ریٹ کے اسٹیمیٹ کے مطابق۔ تو 25 کلومیٹر کو آپ جب تقسیم کریں گے، ضرب کریں گے اس کو، یہ بن جائے گا 38 کروڑ روپے صرف روڈز کا۔ باقی ہمارا یہ حلقہ جو ہے بلدیہ کا ایک ادارہ اس کے اندر موجود ہے، 10 سے 12 کروڑ روپیہ ہمارا بلدیہ کا فنڈ ہے، یہ کل ملا کے بن جاتا ہے 50 کروڑ جو آپ کا یہ فنڈ ہے۔ اب یہ 3 ارب روپیہ ٹوٹل، سمجھیے میری بات، اس پہ مزے کی بات یہ ہے جو دیگر مفاد عامہ کے پروگرام مثلا ADB کی اسکیمیں ہوتی ہیں، اینول ڈیولپمنٹ پروگرام، وہ اس میں شامل نہیں ہے، دیگر وفاقی حکومت بعض اوقات گرانٹ دیتی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، ڈپٹی کمشنر کے ذاتی فنڈ ہوتے ہیں کہ جب یہ آسمانی آفات آتی ہیں وہ فنڈ الگ ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ مثلا بلدیہ کو بعض کا جو ہماری ریاستی حکومت ہے وہ مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں یہ لائٹس لگائی گئی تھی، لائٹیں، وہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ لائٹیں بلدیہ پر نہیں، وہ بلدیہ ہماری جو ریاستی حکومت ہے اس نے ایک ادارہ قائم کیا تھا، اس نے ہر ضلع کے اندر یہ لائٹسیں دی تھی، بلدیہ صرف میزبان تھا، اس نے نشاندہی کرنی تھی کہ یہاں آپ نے نشان دیا، وہ فنڈ کس نے دیا ہے؟ ریاستی حکومت۔ اس طرح کے بے شمار فنڈ ہیں، تو ہم کل ملا کے اس کو ہم جو کرتے ہیں وہ 3 سے 5 ارب روپیہ ہے۔ اسی طرح اس ضلع کے اندر یا سٹی کے اندر مثلا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اس کی اسکیمیں الگ ہوتی ہیں، دیگر بے شمار یہاں اسکیمیں، یہ آپ کا جو ریان آپ چاہتے ہیں پھگواڑی میں یہ جو راستہ پل بنا ہوا ہے یہ کسی MLA کا فنڈ نہیں ہے،
یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اسکیم ہے۔ اسی طرح یہ تمام پیسہ آپ کا ضائع ہو رہا ہے، یہ میرا اور آپ کا پیسہ۔ آپ سمجھیں بھائیوں، مشہور لوگوں، گھر گھر میں جائیں، پھیل جائیں، یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ لوٹ کھسوٹ ہو رہا ہے، یہ 5 ارب روپیہ آپ کا 5 سال کا، یہ اب یہاں پہ ٹیمیں حرکت میں آ چکی ہیں، اب یہاں کی جو سائنسدان تو ہے نہیں، لیڈرشپ تو ہے نہیں، یہ انویسٹر لوگ ہیں۔ اس طرح بزنس مین ہوتا ہے، ایک آدمی کوئی کاروبار کرتا ہے کپڑے کا یا دیگر کا، جب وہ کپڑا میں سے انویسٹ کرے گا اس کے کروڑ روپیہ، اس کی یہ ہوتا ہے کہ کروڑ روپے انویسٹ کروں گا کپڑے پہ تو 1.5 کروڑ مجھے آ جائے گا۔ اسی طرح یہ آپ انویسٹ کریں گے 30 کروڑ روپیہ، یہ ان لوگوں نے مجھے میرے پاس کوئی رپورٹ آ چکی ہے، یہ جو بڑے بڑے ٹھاکر قسم کے سائنسدان یہاں آ چکے ہیں نا، انہوں نے بنایا ہوا ہے ایک اپنا سسٹم، ایک طے کیا ہوا ہے کہ ہمارا یہاں انویسٹ ہوگا 30 سے 40 کروڑ روپیہ، وہ 30 سے 40 کروڑ روپیہ لگائیں گے اس حلقے میں، اور آپ کے جو 5 ارب روپے ہیں اس پہ وہ ہو جائیں گے قابض۔ سائننگ اتھارٹی، جب آپ لوگ، ہم بولی بالی کو، سادہ لوگ کو ہم جب بورڈ کے اوپر مہر لگائیں گے تو آپ ان کو 5 ارب روپے کا بلینک چیک دے کے آ جائیں گے 25 جولائی کو۔ تو غور و فکر کرنے کی یہ بات ہے، اب ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہمارے پاس، پیر صاحب کے پاس، میرے پاس، جو ہماری ٹیم ہے، ہم بھی اگر چاہتے ہیں ہمیں کیا پرابلم ہے؟ میں مثلا 1 ماہ ہو گیا ہے گلی محلے میں پھر رہا ہوں، در در پھر رہا ہوں، میں فرض آپ کو مجھے رونا بھی آتا ہے۔ 1 ماہ میں میرے 3 بچے پنڈی میں بیمار ہوئے پچھلے 1 ہفتے میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے نہیں جا سکا، صرف اس قوم کی خاطر، اس سٹی کی خاطر۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کم از کم ہم 2 سے 2.5 ماہ اللہ کے لیے، اس قوم کے لیے ہم لگا دیں گے۔ یہاں جو آپ 100-150 بندہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی سے آپ نکل جائیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں قریشی صاحب، آپ کس سے ڈرتے ہیں؟ کس برادری سے ڈرتے ہیں آپ؟ مجھے آپ دیکھ لیں، میری بھی ایک بڑی برادری ہے جسے ہم نام لیں، ہماری برادری ہے نا، میں بھی اپنی برادری کے کسی بڑی لیڈر کے چھتری تلے آ سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ تمام نیگیٹو راستہ ہے، وہ وہی راستہ ہے جو پچھلے 40 سال سے آ رہا ہے۔ خدا رہا آپ یہ کریں، ہمارے پاس ٹیم ہے، ہمارے پاس پورا پیپر ورک ہے، 3 سے 5 ارب روپے کو بچائیں، یہ آپ کا ذاتی رائٹ ہے، تو 5 سال آپ روئیں نہ۔ یہ لوگ آپ کو جھنسا دیتے ہیں، یہ دائیں بائیں سے آپ ان لوگوں نے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں جو پیسے دے کے ووٹ بھی خریدتے ہیں، یا کسی کو برادری کے نام پہ لوٹتے ہیں، یا کسی کو دوستی کے نام پہ لوٹتے ہیں، یا کسی کو بھائی چارے کے نام پہ لوٹتے ہیں، یا کسی کو اور کسی لوگ مسئلہ پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بالکل مسئلہ پسندی کا شکار نہ ہوں۔ اگر آپ مجھے ووٹ نہیں دیتے، نو پرابلم۔ اگر مجھ جیسا کوئی نیا نوجوان آیا ہوا ہے، اگر آپ دیتے ہیں فریش چہرہ، آپ اس کو روز دیں۔ دیکھو یہ لوگ ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، یہ 40 سال ہو گئے ہیں، ہم ان کو بار بار 3 دن بعد 4 بار، ان کے پاس وہی 30-40، ہر سابق منسٹر یا ایم ایل اے کے پاس 40 کے قریب ٹھیکیدار ہوتے ہیں، انہوں نے ٹھیکیدار پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب یہ جو آپ کا 5 ہزار روپیہ ہے نا، یہ کیا کرتا ہے منسٹر؟ یہ آپ کا 5 ہزار روپیہ اس 40 ٹھیکیدار کو دیتا ہے۔ وہ جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں، ہر ٹھیکیدار کے نیچے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے 500-500 400 ووٹ۔ یہ جو ٹھیکیدار آپ کے پاس آتے ہیں، گھروں میں ٹھیکیدار آتے ہیں، تو یہ ان لوگوں نے ایک تو ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ جو ٹھیکیدار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، مثلا یہ ٹھیکہ دیتے ہیں 1 کروڑ روپے کا، وہ 30 لاکھ روپیہ ڈائریکٹ چلا جاتا ہے منسٹر کے پاس۔ یہ آپ نے سنا تھا عرف عام میں، جی 30% ہوتا ہے منسٹر فنڈ، 20% چلا جاتا ہے ٹھیکیدار کے پاس جو وہ واردات کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، نہیں 20% جاتا ہے یہ جو اوورسیز، یہ جو پروجیکٹ مینیجر ہوتے ہیں محکمے کے پاس رہتا ہے، باقی 50% رہ گیا، 50 میں 20% کھا جاتا ہے آپ کا ٹھیکیدار، 30% وہ بھی بڑی مشکل سے لگتا ہے۔ اور بعض جگہوں پہ آپ یہ چیک کر لیں کہ بعض جگہوں پہ صرف فائلوں کے اندر بڑی فائل بنی ہوئی ہے، روڈ کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے، 500 فٹ، چوڑائی 20 فٹ، بڑے اچھے انداز میں فائل بنی ہوئی ہے، موقع پر اوپر ہے ہی نہیں۔ تو دوستوں اور عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ سب ہمارا اور آپ کا پیسہ ہے، اور یہ میرے اور آپ کے سارے وسائل ہیں جو لوٹے جا رہے ہیں۔ تو اب ہمیں چاہیے، ہمارا قافلہ نکل چکا ہے،
ہم نے آپ کے لیے اسٹاف اٹھا لیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے، اب جس کے جی میں آئے پائے وہ رشید۔ اگر آپ نے کافی سوال سنا ہے تو آپ اترے ہیں، ہماری کوئی غلط نہیں ہے، ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے کسی سے جنگ نہیں ہے، ہماری کسی سے نفرت نہیں ہے۔ ہماری اگر جنگ ہے تو وہ کرپشن کے خلاف ہے، وہ اس سسٹم کے خلاف ہے، وہ اس نظام کے خلاف ہے، وہ جو کوٹلی کو لوٹنے والی ٹیمیں ہیں ان کے خلاف ہے، جو آپ کے حقوق غصب کرنے والے ہیں ان کے خلاف ہماری جنگ ہے۔ تو اس میں آپ ہمارا ساتھ ہیں۔ میرا ذاتی کوئی ایشو نہیں ہے، ووٹ کم ملیں زیادہ ملیں تھوڑے ملیں، جیتیں یا ہاریں، ہمیں ہار جیت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمارا ایک نظریہ ہے، ہماری ایک سوچ ہے، ہماری ایک فکر ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ میں بار دیگر میرے خیال میں یہ میسج آپ تک پہنچ چکا ہے، آپ یہ میسج ہمارا گھر گھر پہنچائیں۔ آپ یہاں یہ جو 100-150 بندہ بیٹھا ہوا ہے، میں یہ افرم کہتا ہوں، آپ اگر سب نیتیں صاف کر لیں، اب یہ جو آپ کے ہمارے اندر ہے پرابلم مشکلات، ہاں اگر کسی کے دل میں ڈر ہے یا خوف ہے مجھے بتائیں، رزق اللہ دیتا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بے حساب رزق دیتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کسی لیڈر نے کسی کا رزق بند کیا ہے؟ رزق اللہ دیتا ہے، چمٹی کو رزق بھی اللہ دیتا ہے پتھر کے اندر۔ تو آپ جو 100-150 آدمی ہے آپ یہ تجزیہ کر لیں، اور آپ مجھے چھوڑیں، میں تو ایک گنہگار آدمی ہوں، میرے اندر بے شمار خامیاں ہوں گی، بے شمار برائیاں ہوں گی، میں حضور کی جو امت ہے اس میں سے جو ان کا آخری امتی ہے اس میں ادنا سا امتی ہوں، لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ میرے ساتھ ابرار شاہ صاحب کے ساتھ آپ ان کے کریکٹر کو دیکھیں، میرے ساتھ ابرار شاہ صاحب پنکھ پینے والے ہیں، ہمارے ساتھ اور بہت سادات کا ایک قافلہ ہے، اور یہ ہم ان کی پالیسی کی طرح چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ مجھے ممکن ہے بعض ساتھی کو میرے ساتھ اختلاف ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں آپ چھوڑیں۔ تو لہٰذا یہ سچا راستہ ہے، یہ سچا قافلہ ہے، آپ سے یہ درخواست ہے آپ اس قافلے کا ساتھ دیں۔ آج سے آپ یہ فیصلہ کر لیں، نیکسٹ جو آپ اپنے کام کو سمیٹ لیں۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آخری جو 15 دن ہے آپ میری ذات کے لیے لگائیں، آپ اللہ کے لیے لگائیں، اس سٹی کی عوام کے لیے لگائیں، ٹھیک ہے؟ اور میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم کسی منزل پہ پہنچے تو انشاءاللہ عزیز ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر کسی نے کوئی سوال جواب کرنا ہو، ہمارا دفتر ہم نے الیکشن آفس قائم کر دیا ہے اپنا سیکریٹریٹ آفس ٹیم میں، تو ہمارے ٹیم کیپٹن ابرار شاہ صاحب ہیں، کوئی ایشو اگر آپ کا ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ جو قرب و جوار کے یہ محلے ہیں اور ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں، کل سے پیر صاحب کی ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کالونی گلہار جمال پر کڑتی بنگلہ آگے منڈیل تک ہمارا ایک ہی امیدوار ہو، ٹھیک ہے؟ اگر درہم سے منڈیل تک یہ 10,000 ووٹ بنتا ہے، اگر ایک ہمارا امیدوار آ جائے تو یہ ہمارا 5 سے 6,000 کو ووٹ اس کا بن سکتا ہے، تو باقی یہ 7-8 ہزار والا جیت جائے گا۔ تو آپ اگر سب کچھ اللہ کی راہ میں، تو آپ یہ کسی ذاتی شخصیت کا سسٹم نہیں ہے، تو آپ میرے خیال میں ہم اس ٹارگیٹ کو اچیو کر سکتے ہیں۔ بس نام خدا حافظ۔ فوری طور پر پانی پلاؤ جی، تو پھر دعا